خاموش معاہدہ۔ زرنش، او زرنش، کہاں مر گئی ہے تو؟ ذرا ادھر آ۔ شکیلہ بیگم کی کرخت آواز پورے چھوٹے سے صحن میں گونجی۔ زرنش، جو کچن میں اپنے باپ کے لیے دلیا بنا رہی تھی، چمچہ وہیں چھوڑ کر جلدی سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور آنکھوں میں فکر کی زردی صاف نمایاں تھی۔ جی امی، میں کچن میں تھی، ابا کے لیے دلیا گرم کر رہی تھی۔ چھوڑ اس دلیے کو۔ شکیلہ نے بات کاٹتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تیرے ابا کا دلیا ان کی بیماری دور نہیں کرے گا۔ دواؤں کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ڈاکٹر نے جو 50,000 روپے کا نسخہ لکھا ہے، وہ تیرا ابا اپنی پینشن سے دے گا یا میں اپنے میکے سے لا کر دوں؟ زرنش نے نظریں جھکا لیں اور دھیمے سے بولی، میں جانتی ہوں امی، لیکن ابا کی طبیعت دیکھیں، وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے، میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ شکیلہ نے تنزین ہنستے ہوئے اپنے بازو پر دوپٹہ لپیٹا۔ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر۔ میں نے تیرے لیے کام کا بندوبست کر دیا ہے، شاہروز انڈسٹریز میں تجھے نوکری مل رہی ہے۔ زرنش نے حیرت سے سر اٹھایا۔ شاہروز انڈسٹریز؟ امی، مشکل سے ملتی ہیں، اور سنا ہے وہاں کے مالکان کا رویہ سخت ہوتا ہے۔ مجھے کیوں رکھیں گے؟ وہ مجھے نہیں معلوم، شکیلہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میری دور کی بہن کی جان پہچان ہے وہاں کے ایک مینیجر سے، اس نے بات کی ہے، کل پہنچنا ہے، اور ہاں سن لے، تنخواہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گی، سیدھی میرے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگی۔ تیرے ابا کے علاج کے اخراجات بھی مجھے ہی دیکھنے ہیں، اور گھر کا راشن بھی۔ زرنش نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ امی، لیکن کم از کم مجھے معلوم تو ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہوگی۔ جو بھی ہو، برتن دھونے ہو یا فائلیں اٹھانی ہو، تجھے کرنی پڑے گی۔ شکیلہ نے صاف کہہ دیا، اگر اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو نخرے چھوڑ اور تیار ہو جا۔ اسی وقت اندر والے کمرے سے کھانسنے کی آواز آئی۔ زرنش جلدی سے اندر بھاگی۔ اس کے والد اسلم صاحب بستر پر ڈھال پڑے تھے، ان کے چہرے پر نکاہت پھیلی ہوئی تھی۔ زرنش بیٹا، اسلم صاحب نے کپکپاتی آواز میں پکارا۔ جی ابا، میں یہاں ہوں، پانی پیجیے۔ گلاس ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ اسلم صاحب نے 2 گھونٹ پانی پیا اور بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، میں سب سن رہا تھا بیٹا۔ شکیلہ تم پر دباؤ ڈال رہی ہے، تم یہ نوکری مت کرو، میں اپنی بیماری سے لڑ لوں گا، لیکن تم اپنی آزادی اور سمجھوتا مت کرو۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے والد کے جھریوں بھرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بولی، نہیں ابا، آپ میری کل کائنات ہیں، اگر مجھے آپ کے علاج کے لیے دن رات کام بھی کرنا پڑے تو میں کروں گی، آپ بس مجھے دعائیں دیں، میں کل انٹرویو کے لیے جاؤں گی۔ لیکن بیٹا، شاہروز خاندان کا نام میں جانتا ہوں، آریان شاہروز بہت ظالم اور سخت گیر انسان مشہور ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کھاتا۔ اسلم صاحب کے لہجے میں خوف تھا۔ ابا، جو اپنے باپ کی زندگی کے لیے لڑ رہے ہو، اسے کسی کے غصے یا غرور سے ڈر نہیں لگتا، آپ بس آرام کریں۔ زرنش نے تسلی دی۔ اگلی صبح زرنش شاہروز انڈسٹریز کی بلند و بالا عمارت کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ایک خوبصورت اور ڈسپلن سے بھرپور ماحول نظر آیا، لیکن زرنش کا مقصد صرف ایک تھا، اپنے والد کا علاج۔ وہ ریسیپشن پر پہنچی۔ السلام علیکم، میں زرنش ہوں، مجھے آریان شاہروز صاحب کے آفس کا بتایا گیا تھا انٹرویو کے لیے۔ ریسیپشنسٹ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولی، زرنش؟ ہاں، مینیجر صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، 8ویں فلور پر جائیے، ایگزیکٹو بلاک، وہاں سر آریان خود آپ کو دیکھیں گے، لیکن یاد رکھیے، سر آریان کو دیر بالکل پسند نہیں، 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتے۔ جی شکریہ۔ زرنش نے گھبراتے ہوئے لفٹ کا بٹن دبایا۔ جب وہ 8ویں فلور پر پہنچی تو راہداری میں بالکل خاموشی تھی۔ ایک سائڈ پر ایک بڑا شیشے کا کیبن تھا جس کے باہر آریان شاہروز MD لکھا ہوا تھا۔ زرنش نے بہت ہمت مجتمع کی اور دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے ایک بھاری، روبدار اور بے رحم آواز آئی۔ زرنش نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک شخص پشت کیے کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ وہ آریان شاہروز تھا۔ تم 2 منٹ لیٹ ہو، آریان نے بغیر مڑے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ معذرت سر، وہ لفٹ میں تاخیر، مجھے وجوہات سے کوئی غرض نہیں۔ آریان تیزی سے مڑا اور اپنی تیز عقابی آنکھوں سے زرنش کو گھورنے لگا۔ اس کے چہرے پر غرور اور ایک خاص قسم کی بے حسی تھی۔ تم ہو زرنش، جس کی سفارش اس معمولی مینیجر نے کی ہے؟ زرنش نے نظریں نیچی کر لیں۔ جی سر، میں زرنش ہوں۔
تمہیں معلوم ہے اس کمپنی میں پرسنل اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اور تم ایک سفارش کے ذریعے سیدھی میرے سامنے کھڑی ہو۔ آریان کا لہجہ زہریلا تھا۔ سر، مجھے سفارش کی پرواہ نہیں، مجھے صرف جاب کی ضرورت ہے، میں ہر کام پوری ایمانداری سے کروں گی، زرنش نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آریان نے ایک لمحے کے لیے اس کی معصومیت اور آنکھوں میں چمکتی مجبوری کو دیکھا، پھر ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ کام؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرا اسسٹنٹ ہونا کتنا دردناک ہو سکتا ہے؟ میں دن میں 18 گھنٹے کام لیتا ہوں، کوئی چھٹی نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ مجھے سب منظور ہے سر، بس مجھے وقت پر تنخواہ چاہیے۔ زرنش کے منہ سے بے اختیاری میں نکل گیا۔ آریان نے آبرو اٹھائی۔ اوہ، تو کھیل صرف پیسے کا ہے۔ کتنی رقم چاہیے تمہیں؟ اتنی جس سے میرے باپ کا علاج ہر مہینے ہو سکے، زرنش نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آریان نے اپنے ڈیسک کی طرف قدم بڑھایا، ایک فائل اٹھائی اور ڈیسک پر زور سے پٹک دی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ جاب دیتا ہوں، تنخواہ تمہاری سوچ سے زیادہ ہوگی، 1,00,000 روپے، لیکن ایک شرط پر۔ زرنش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ 1,00,000؟ شرط کیا ہے سر؟ آریان اس کے بالکل قریب آیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت اور سرد لہجے میں بولا۔ شرط یہ ہے کہ تم میری غلام بن کر رہو گی، اس آفس میں جو میں کہوں گا وہی ہوگا، تمہاری کوئی اپنی مرضی نہیں ہوگی، نہ تم مجھ سے کوئی سوال کرو گی، اور اگر تم نے یہ نوکری چھوڑنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اتنے جرمانے میں جکڑ دوں گا کہ تم کبھی اپنے باپ کا علاج نہیں کروا سکو گی۔ بولے، منظور ہے؟ زرنش کا جسم کانپ گیا، لیکن اس کے ذہن میں باپ کی کھانسی اور سوتیلی ماں کے طعنے گونجے۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور کانپتی آواز میں کہا، مجھے منظور ہے سر۔ آریان کے چہرے پر ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ گڈ، تو کل صبح ٹھیک 7 بجے سے تمہاری سزا یعنی تمہاری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ زرنش نے خاموشی سے سر جھکایا اور کیبن سے باہر نکل گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے باپ کی زندگی خریدنے کے لیے اپنی زندگی ایک طوفان کے حوالے کر دی ہے۔ 1,00,000 روپے ماہانہ تنخواہ اور سخت شرائط کا معاہدہ طے پانے کے بعد اگلی صبح زرنش کے لیے ایک نئی اذیت کا آغاز تھی۔ وہ صبح 6 بجے ہی بیدار ہو گئی تھی۔ باپ کی دوائیوں کا وقت سنبھالنا، سوتیلی ماں کے طنز سننا اور وقت پر شاروز انڈسٹری پہنچنا، یہ سب اس کے ناتواں کندھوں کے لیے بہت بڑا بوجھ تھا۔ ٹھیک 7 بجے زرنش آریان شاروز کے ایگزیکٹو بلاک کی راہداری میں کھڑی تھی۔ اس کا دل سینے میں دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی آریان کو غضبناک کرنے کے لیے کافی تھی۔ ابھی 7 بجنے میں 2 منٹ باقی تھے کہ آریان شاروز لفٹ سے باہر نکلا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، چہرے پر وہی روایتی سرد مہری اور آنکھوں میں شاطرانہ چمک۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور پھر زرنش کو دیکھا۔ وقت کی پابندی، لگتا ہے تمہیں اپنے باپ کی بیماری کا واقعی خیال ہے، آریان نے اپنے کیبن کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ زرنش خاموشی سے اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ جی سر، میں نے کہا تھا نا کہ میں کوئی کام میں کوتاہی نہیں کروں گی۔ آریان نے ڈیسک پر رکھی فائلوں کے ایک بھاری ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ باتیں کم اور کام زیادہ پسند ہے مجھے۔ یہ 15 فائلیں ہیں، پچھلے 6 ماہ کے اکاؤنٹس اور میٹنگز کے منٹس ہیں۔ اگلے 2 گھنٹے میں مجھے ان کا ایک سمری نوٹ تیار چاہیے۔ زرنش نے حیرت سے ان فائلوں کے ڈھیر کو دیکھا۔ 2 گھنٹے؟ سر، یہ بہت زیادہ کام ہے، اس کے لیے کم از کم پورا دن چاہیے۔ کیا میں نے تم سے تمہاری رائے مانگی؟ آریان نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے میز پر ہاتھ پٹکا۔ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ زرنش کانپ گئی۔ تم نے کل شرط قبول کی تھی کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی۔ اگر تم سے 2 گھنٹے میں نہیں ہوتا تو تم اب بھی اسی وقت یہاں سے جا سکتی ہو، اور ہاں، نکلنے سے پہلے وہ 50 لاکھ کا جرمانہ بھر دینا جو معاہدے کی خلاف ورزی پر عائد ہوتا ہے۔ زرنش کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ اس نے فوراً نظر جھکا لی۔ معاف کیجیے گا سر، میں ابھی کرتی ہوں۔ وہ فائلوں کا بھاری ڈھیر اٹھا کر ساتھ والے چھوٹے کیبن میں چلی گئی جو اس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چلنے لگیں۔ وقت پروں کی طرح اڑ رہا تھا اور آریان کی سرد نگاہیں شیشے کے آر پار اس پر جمی ہوئی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد زرنش فائلوں کی رپورٹس لے کر آریان کے کیبن میں آئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سر، یہ تمام فائلوں کی رپورٹس ہیں، میں نے پورا ڈیٹا مرتب کر دیا ہے۔ اس نے فائلیں میز پر رکھی۔ آریان نے رپورٹ کا ایک صفحہ اٹھایا، چند سیکنڈز کے لیے اسے سرسری سا دیکھا اور پھر ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ پوری رپورٹ کو زرنش کے چہرے پر پھینک دیا۔ کاغذات ہوا میں بکھر کر فرش پر جا گرے۔
یہ ہے تمہارا کام؟ آریان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ فونٹ سائز غلط ہے، 3rd پیج پر اعداد و شمار کی ترتیب درست نہیں۔ تم شاروز انڈسٹریز کے MD کے اسسٹنٹ ہو، کسی پرائمری اسکول کی ٹیچر نہیں۔ یہ سارا کام دوبارہ کرو۔ زرنش کے لیے اپنے آنسو روکنا ناممکن ہو گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فرش سے بکھرے ہوئے کاغذات چننے لگی۔ اس کی ہچکی بن گئی۔ سر، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ آپ کو اگر تبدیلی چاہیے تھی تو آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے، زرنش نے روتے ہوئے کہا۔ آریان اپنی کرسی سے اٹھا اور زرنش کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جھک کر زرنش کی ٹھوڑی کو اپنی سخت انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ زرنش کی معصوم بھیگی ہوئی آنکھیں آریان کی بے رحم آنکھوں سے ٹکرائیں۔ آرام سے، آریان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ زرنش، میں تمہیں 1,00,000 روپیہ مہینہ آرام سے بات کرنے کے لیے نہیں دے رہا۔ میں یہ رقم تمہاری چیخوں، تمہاری ہچکیوں اور تمہاری معصومیت کو خریدنے کے لیے دے رہا ہوں۔ تم یہاں میری غلام ہو۔ یاد رکھو، اگر اس آفس سے باہر ایک لفظ بھی نکلا کہ آریان شاروز اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، تو تمہاری سوتیلی ماں اور تمہارے بیمار باپ کو وہ دن دکھاؤں گا کہ وہ سڑک پر آ جائیں گے۔ زرنش نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا۔ آپ انسان نہیں ہیں، آپ ایک درندے ہیں۔ پیسے کے زور پر آپ کسی کی مجبوری کا یوں مذاق نہیں اڑا سکتے۔ میں اڑا سکتا ہوں، آریان نے بلند آواز میں کہا، کیونکہ تم بکنے کے لیے تیار ہوئی ہو۔ جاؤ، جا کر کام کرو، ورنہ آج کی دہاڑی کٹ جائے گی۔ زرنش اٹھی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئی واپس اپنے ڈیسک پر چلی گئی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس آفس کی عالی شان عمارت دراصل اس کے لیے ایک سنہری قید خانہ بن چکی تھی۔ شام کے 6 بجے جب آفس کا باقی سٹاف جا چکا تھا، زرنش کی ہمت بالکل جواب دے چکی تھی۔ دن بھر نہ اس نے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی پانی کا ایک گھونٹ پیا تھا۔ آریان نے اسے مسلسل کام میں الجھائے رکھا تھا۔ اسی وقت آریان اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ اس نے زرنش کی حالت دیکھی، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے واضح ہو رہے تھے۔ گاڑی کی چابیاں اٹھاؤ، آریان نے روبدار آواز میں کہا۔ زرنش نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، سر، لیکن میرا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے گھر جانا ہے، ابا کی دوائی کا وقت ہو رہا ہے۔ تمہارا وقت تب ختم ہوگا جب میں کہوں گا، آریان نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایک امپورٹنٹ کلائنٹ کے ساتھ ڈنر ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا فائلیں سنبھالنے کے لیے۔ سر، براہ مہربانی میں گھر پر فون کر دوں، ابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زرنش نے منت کی۔ فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آریان نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ چلو، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زرنش نے بے بسی سے اپنا بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے چل دی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی تاریک دلدل میں دھنستی جا رہی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آریان شاہروز کا دبدبہ اور اس کا غرور زرنش کی روح کو بھی زخمی کر رہا تھا، لیکن اپنے باپ کی زندگی کی قیمت پر وہ اس ہر مظالم کو سہنے پر مجبور تھی۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی اور اندر کا ماحول اتنا ہی گھٹن زدہ خاموشی کا شکار تھا۔ آریان شاہروز اسٹیئرنگ پر مضبوط گرفت جمائے سامنے سڑک کو گھور رہا تھا، جبکہ زرنش پچھلی نشست پر دبک کر بیٹھی کھڑکی سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جلتے ہوئے آنسو بار بار ڈگر کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اپنے یہ ڈرامے بند کرو، آریان نے ریئر ویو مرر میں زرنش کا روتا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مجھے بے مقصد آنسو بہانے والی عورتوں سے سخت چڑ ہے۔ زرنش نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے کونے سے آنسو پوچھے اور آواز کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، سر، میں ڈرامہ نہیں کر رہی۔ میں نے صبح سے ایک نوالا بھی نہیں کھایا اور میرے ابا گھر پر اکیلے ہیں، ان کی دوائی کا وقت نکل رہا ہے۔ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کسی کی مجبوری کا کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آریان نے ایک جھٹکے سے گاڑی سڑک کے کنارے روکی۔ بریک کی تیز آواز کے ساتھ گاڑی رکی تو زرنش خوف سے کانپ گئی۔ آریان نے سیٹ بیلٹ کھولی اور پیچھے مڑ کر زرنش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ احساس؟ آریان نے طنزیاً ہنستے ہوئے کہا۔ زرنش، بزنس کی دنیا میں احساس نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، اور بات رہی تمہارے باپ کی تو یاد رکھو، ان کا علاج اس سے پیسے سے ہو رہا ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تمہاری سوتیلی ماں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے اکاؤنٹ سے پوری تنخواہ وصول کر لیتی ہیں۔ وہ تم سے زیادہ تمہاری قیمت جانتی ہے۔ زرنش کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا امی آپ کے پاس آتی ہیں؟ وہ آنے کی زحمت بھی نہیں کرتی، آریان نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو صرف مجھے فون پر یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر زرنش نے کام میں کوئی نخرہ دکھایا
تو اسے سیدھا کرنا آپ کا کام ہے. بس رقم وقت پر ملنی چاہیے. اب تم بتاؤ، ظالم میں ہوں یا وہ لوگ جن کے لیے تم یہ سب سہ رہی ہو؟ زرنش کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا. اس کا سارا وجود شل ہو چکا تھا. اس کی سوتیلی ماں نے اسے آریان شاہروز کے ہاتھوں بیچ دیا تھا اور وہ یہاں اپنے باپ کی زندگی کے لیے ہر روز ایک نئی موت مر رہی تھی. اب خاموشی سے بیٹھو اور جو کام میں کہوں وہ کرو. آریان نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا. چند منٹوں بعد گاڑی ایک پرسیجیس 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے جا رکی. ہوٹل کے عالی شان ہال میں تیز روشنیاں اور قیمتی لباس پہنے لوگ موجود تھے. آریان جیسی ہال میں داخل ہوا، وہاں موجود تاجر اور بیوروکریٹس اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھے. آریان صاحب خوش آمدید. ایک ادھیڑ عمر تاجر نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا. ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے. اور یہ؟ اس نے آریان کے پیچھے کھڑی زرنش کو دیکھا جو سادہ سوٹ میں بالکل الگ تھلگ اور سہمی ہوئی نظر آ رہی تھی. یہ میری پرسنل اسسٹنٹ ہے زرنش. آریان نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ تعارف کروایا. آج کی ڈیل کی تمام فائلیں اور پریزنٹیشن انہی کے پاس ہے. اوہ بہت خوب، آئیے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. تاجر نے اشارہ کیا. میٹنگ شروع ہوئی. آریان شاہروز بزنس کی دنیا کا ایک بے رحم کھلاڑی تھا جس کا ایک ایک لفظ تولا ہوا اور ہر دلیل لوہے کی طرح مضبوط ہوتی تھی. زرنش خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑی فائلیں سنبھالتی رہی اور جہاں آریان اشارہ کرتا وہ مکتوبہ کاغذات اس کے سامنے رکھ دیتی. اسی دوران ڈیل کے دوسرے پارٹنر طارق صاحب نے زرنش کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا. آریان صاحب، آپ کی اسسٹنٹ بہت محنتی معلوم ہوتی ہے لیکن بیچاری کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہے. زرنش بی بی، آپ بھی کچھ لے لیں، کھانا سرو ہو چکا ہے. زرنش نے گھبرا کر آریان کی طرف دیکھا. آریان نے ایک نظر زرنش پر ڈالی اور پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا. طارق صاحب، یہ یہاں کھانے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے آئی ہیں اور اسے کام کرنے کا بہترین معاوضہ دیا جاتا ہے. زرنش، تم باہر ویٹنگ ایریا میں جا کر بیٹھو اور اگلے پروجیکٹ کی فائلز تیار کرو. ہوٹل کے باقی تاجروں نے آریان کے سخت رویے پر ایک دوسرے کو دیکھا لیکن آریان کے دبدبے کے سامنے کوئی کچھ نہ بھول سکا. زرنش نے اپنا سر جھکایا اور فائلیں اٹھا کر ہال سے باہر نکل آئی. ہوٹل کا ویٹنگ ایریا خالی اور خاموش تھا. زرنش ایک کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی. بھوک اور تھکن کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا. اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو مسلسل کانپ رہے تھے. اس نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھا. رات کے 10 بج چکے تھے. اس نے ہمت کر کے اپنے والد کا نمبر ملایا. دوسری طرف سے پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا. زرنش بیٹا، تم کہاں ہو؟ اسلم صاحب کی کمزور اور ناتواں آواز اسپیکر سے ابھری. ابا؟ زرنش کی آواز میں ممتا اور تڑپ سموئی ہوئی تھی. ابا آپ کیسے ہیں؟ آپ نے دوائی لی؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، لیکن تم اتنی دیر تک کہاں ہو؟ شکیرہ کہہ رہی تھی کہ تم آفس کے کام سے باہر گئی ہو. بیٹا مجھے یہ نوکری ٹھیک نہیں لگتی، تم واپس آ جاؤ، مجھے علاج نہیں کروانا. اسلم صاحب کھانسنے لگے اور ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی. زرنش نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز اس کے باپ تک نہ پہنچے. نہیں ابا، آپ ایسی باتیں مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں. بس ایک میٹنگ تھی، ختم ہو گئی ہے، میں بس آ رہی ہوں. آپ کھانا کھا کر سو جائیں، میں جلدی گھر پہنچوں گی. اپنا خیال رکھنا بیٹا، اللہ تمہاری حفاظت کرے. اسلم صاحب نے دعا دی اور فون کٹ گیا. زرنش نے فون سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. اسی وقت آریان شاہروز ہال سے باہر نکلا. اس نے زرنش کو کونے میں بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھا. اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے. اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے رحم کا سایہ لہرایا لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے چہرے کو دوبارہ سخت کر لیا. وہ زرنش کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. فون پر جذباتی ڈرامے کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے. ڈیل سائن ہو چکی ہے، چلو. زرنش جلدی سے اٹھی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس کے پیچھے چلی. جب وہ واپس آفس کی عمارت میں پہنچے تاکہ زرنش اپنا سامان اور بقیہ فائلیں اٹھا سکے تو رات کے 11 بج چکے تھے. پورا آفس تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. صرف آریان کے ایگزیکٹو کیبن کی لائٹ جل رہی تھی. زرنش اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلنے ہی والی تھی کہ آریان نے اپنے کیبن کا دروازہ کھولا اور اسے پکارا. زرنش اندر آؤ. زرنش دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوئی. جی سر. آریان اپنی پرتعیش کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک لفافہ رکھا ہوا تھا. اس نے لفافہ زرنش کی طرف بڑھایا. یہ کیا ہے سر؟ زرنش نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. یہ تمہارے باپ کے اگلے مہینے کے علاج کے نقد پیسے ہیں. آریان نے سرد لہجے میں کہا. تمہاری سوتیلی ماں نے بینک ٹرانسفر کے بجائے کیش کا مطالبہ کیا تھا
تاکہ وہ اس میں سے اپنا حصہ الگ کر سکے۔ زرنش نے اس لفافے کو دیکھا جیسے وہ کوئی زہر کا پیالہ ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس پیسے کو آریان کے چہرے پر دے مارے، لیکن اس کے ذہن میں باپ کا بگڑتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا۔ شکریہ سر، زرنش نے بوجھل آواز میں کہا۔ آریان اس کے قریب آیا اور میز پر جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ میں بہت ظالم ہوں، ہے نا؟ آپ کیا ہیں یہ آپ کا ضمیر بہتر جانتا ہے سر۔ زرنش نے پہلی بار آریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، لیکن آپ کے پاس دل نہیں ہے۔ آپ دوسروں کی مجبوری کا سودا کرتے ہیں۔ آریان کی آنکھوں میں ایک دم غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے زرنش کے بازو کو سختی سے دبوچ لیا۔ میری حدیں پار کرنے کی کوشش مت کرو زرنش۔ اگر میرے پاس دل نہیں ہے تو یاد رکھو کہ تمہارے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم اس آفس کی 4 دیوار میں تب تک قید ہو جب تک میں نہ چاہوں۔ اگر تم نے باہر جا کر میرے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہاری زندگی اتنی جہنم بنا دوں گا کہ تم موت کی مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ زرنش نے اپنے بازو پر آریان کی گرفت کی تکلیف کو محسوس کیا، لیکن اس نے اس بار آنسو نہیں بہائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی سردی آ چکی تھی۔ آپ مجھے اس سے زیادہ کیا تکلیف دیں گے سر؟ زرنش نے سکون سے کہا۔ آپ نے میری عزت نفس چھین لی، میری آزادی چھین لی۔ اب صرف میری سانسیں باقی ہیں، وہ بھی لے لیجیے، لیکن یاد رکھیے خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آریان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر زرنش کے ان الفاظ نے ایک گہرا اثر چھوڑا تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، آریان نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، اور کل صبح ٹھیک 7 بجے مجھے یہاں ملنا۔ زرنش نے خاموشی سے اپنا بیگ سنبھالا، لفافہ اپنے پاس رکھا اور تاریک راہداری سے ہوتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بند دروازوں کے پیچھے کا سچ یہی تھا، ایک طرف بے پناہ غرور اور طاقت تھی اور دوسری طرف مجبوری اور صبر کی ایک ایسی دیوار جو آہستہ آہستہ آریان شاہروز کے غرور کو چیلنج کر رہی تھی۔ اگلی صبح جب زرنش آفس پہنچی تو اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے مزید گہرے ہو چکے تھے، لیکن اس کے قدموں میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ آریان شاہروز کے سامنے کمزوری دکھانا اپنے لیے مزید مصیبتیں مول لینا ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے ڈیسک پر بیٹھی اور کام شروع کر دیا۔ چند منٹوں بعد آریان شاہروز اپنے کیبن میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر زرنش کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ڈالی، لیکن ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر کوئی رحم دلی کے اثرات نہیں تھے۔ زرنش فائلیں لے کر اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر، یہ آج کی میٹنگز کی فہرست ہے اور ان پروجیکٹس کی تفصیلات بھی شامل ہیں جن پر آپ نے دستخط کرنے تھے۔ آریان نے فائلیں لی اور انہیں سرسری دیکھنے کے بعد میز پر رکھا۔ اس نے اپنی تیز نگاہیں زرنش کے چہرے پر جما دیں۔ تمہاری آواز اتنی دھیمی کیوں ہے؟ آریان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیا اب بولنے کے بھی الگ سے پیسے چاہیے؟ زرنش نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ نہیں سر، مجھے بخار ہے، اس لیے شاید آواز نہیں نکل رہی۔ آریان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بخار؟ زرنش، اس آفس میں بیماری کے بہانے نہیں چلتے۔ تم یہاں ایک بھاری تنخواہ پر آئی ہو، جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں تمہیں کام کرنا ہوگا۔ چلیے یہ نئی ڈسکشن فائل تیار کیجیے اور شام تک مجھے آؤٹ لائن چاہیے۔ جی سر، زرنش نے بوجھل دل کے ساتھ کہا اور کیبن سے باہر نکلنے لگی۔ اسی وقت آریان نے اسے دوبارہ پکارا۔ زرنش؟ زرنش رکی اور مڑ کر دیکھا۔ جی سر۔ آریان اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کل رات تم نے اپنے باپ کو فون کر کے کچھ شکایتیں کی تھیں۔ یاد رکھو، ہمارے درمیان خاموشی کا معاہدہ ہوا ہے۔ تم باہر جا کر یہ اپنے گھر میں یہ نہیں بتا سکتی کہ یہاں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو نتیجہ بہت برا ہوگا۔ زرنش کی آنکھوں میں ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ سر، آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کے پاس تو اتنی دولت، طاقت اور دبدبہ ہے، پھر آپ ایک مجبور اور بیمار لڑکی کی زبان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آریان کی تیوریوں پر بل آ گئے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں صرف اپنا ڈسپلن اور اپنی کمپنی کا نام برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ خاموش رہو اور چپ چاپ بیٹھ کر اپنا کام کرو۔ میں تمہیں اتنی بھاری تنخواہ تمہارے باپ کے علاج اور تمہاری خاموشی کے لیے ہی دیتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں سر، زرنش نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اپنی زبان پر پہلے ہی تالا لگا لیا ہے۔ میں اپنے باپ کو مارنا نہیں چاہتی۔ آپ کا یہ ظلم صرف اس روم تک محدود رہے گا، کیونکہ میرے پاس اب سہنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر زرنش اپنے کیبن میں چلی گئی۔ آریان کچھ دیر تک وہیں کھڑا اس کی بات پر سوچتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی جسے وہ مسلسل نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
दोपहर के वक्त शाहरोज इंडस्ट्रीज के एक सीनियर मैनेजर खालिद साहब आर्यान के कैबिन में दाखिल हुए। उनके हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी। सर, ये इस महीने के फंड्स और मेडिकल अलाउंसेस की तफसीलात हैं, खालिद साहब ने कहा। आर्यान ने रिपोर्ट्स का जायज़ा लेते हुए पूछा, क्या जर्निश की तनख्वाह और बोनस बर वक्त प्रोसेस हो गए हैं? जी सर, खालिद साहब ने हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन सर, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। जर्निश की तनख्वाह की कैश रसीदें हमेशा उसकी सौतेली माँ की तरफ से वसूल की जाती हैं और जर्निश खुद कभी अपने लिए एक रुपया भी नहीं मांगती। आज दोपहर को मैंने देखा कि वो लंच ब्रेक में किचन के कोने में सिर्फ पानी पीकर बैठी थी। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। आर्यान ने फाइल से नज़रें उठाई और खालिद साहब को घूरा। खालिद साहब, आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। वो क्या खाती है और क्या नहीं, ये उसका ज़ाती मामला है। तुम जा सकते हो। खालिद साहब सर झुकाकर बाहर निकल गए, लेकिन आर्यान के जहन में खालिद की बातें गूंजने लगी। उसने शीशे के पार जर्निश को देखा। वो अपने डेस्क पर सर झुकाए बैठी थी और उसके हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे, हालांकि उसका पूरा वजूद बुखार की शिद्दत से कांप रहा था। आर्यान ने अपनी सामने रखी इंटरकॉम की घंटी बजाई। जर्निश फौरन कैबिन में दाखिल हुई। सर, आपने बुलाया? आर्यान ने अपनी मेज से पानी का ग्लास उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। ये पियो। जर्निश ने हैरत से आर्यान की तरफ देखा। क्या सर? मैंने कहा ये पानी पियो और टैबलेट लो। आर्यान ने दराज से बुखार की गोली निकालकर मेज़ पर रखी। मुझे अपने ऑफिस में किसी बीमार असिस्टेंट का गश खाकर गिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे मेरा काम मुतासर होता है। जर्निश ने उस गोली और पानी को देखा। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द जागा। उसने पानी का ग्लास उठाया, गोली खाई और धीमी आवाज़ में कहा, शुक्रिया सर, लेकिन काश आप ये रहमदिली दिखाने के बजाय मुझे थोड़ा सा इंसान समझते। आर्यान का चेहरा सख्त हो गया। रहमदिली? ये रहमदिली नहीं है जर्निश, ये मेरी ज़रूरत है। मैं अपने पैसों का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब जाओ और वो रिपोर्ट मुकम्मल करो। जर्निश ने खामोशी से सर झुकाया और बाहर चली गई। शाम के वक्त जब ऑफिस का टाइम ख़त्म हुआ तो जर्निश अपना सामान पैक करने लगी। उसकी हिम्मत अब बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, लेकिन उसे तसल्ली थी कि आज वह अपने बाप के लिए दवाइयाँ लेकर बर वक्त घर पहुँच सकेगी। वो जैसे ही लिफ्ट की तरफ बढ़ी, आर्यान अपने कैबिन से बाहर निकला। जर्निश, कल सुबह 7 बजे से पहले की इंतहाई अहम फाइल मुझे मेरे टेबल पर मिलनी चाहिए, और याद रहे, खामोशी का मुआहदा टूटना नहीं चाहिए। आर्यान ने सर्द लहजे में याद दहानी कराई। जर्निश ने बगैर मुड़े धीमे और मजबूत लहजे में कहा, जी सर। जब तक मेरे बाप की सांसें चल रही हैं, जर्निश की ज़बान पर खामोशी की मोहर लगी रहेगी। आप बेफिक्र रहिए। वो लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद हो गया। आर्यान वहीं खाली राहदारी में खड़ा रहा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि रकम और ताकत के उस गरूर में वो खुद कहीं हार रहा है और एक खामोश मजबूर लड़की अपनी खामोशी से उसे शिकस्त दे रही है। अगली सुबह आर्यान शाहरोज हस्बे मामूल ठीक 7 बजे अपने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की राहदारी में दाखिल हुआ। उसकी नज़रें बेख्तियारी में जर्निश की नशिस्त की तरफ उठी, लेकिन वहाँ मुकम्मल अंधेरा और सन्नाटा था। कीबोर्ड की वो जानी पहचानी टिक-टिक गायब थी और ना ही मेज़ पर गर्मा गर्म कॉफ़ी का कप रखा था। आर्यान की तेवियों पर नागवारी के बल पड़ गए। उसने अपनी कीमती घड़ी पर नज़र डाली। 7:10 हो चुके थे। एक बार फिर ताख़ीर। आर्यान के अंदर गुस्से की शदीद लहर दौड़ी। शायद उस लड़की को लगता है कि मुसलसल बर्दाश्त करने के बाद अब वो मेरी शराइत का मजाक उड़ा सकती है। उसने फ़ौरन इंटरकॉम का बटन दबाया और रिसेप्शन पर कॉल मिलाई। जर्निश कहाँ है? आर्यान की भारी आवाज़ फ़ोन स्पीकर में गूंजी। सर, मिस जर्निश आज अभी तक ऑफिस नहीं आई। रिसेप्शनिस्ट ने डरते डरते जवाब दिया। उनका कोई फ़ोन या मैसेज भी नहीं आया। आर्यान ने बगैर कुछ कहे फ़ोन पटक दिया। उसका पारा हाई हो चुका था। उसने अपने पर्सनल फ़ोन से जर्निश का नंबर मिलाया, लेकिन फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। गुस्से के आलम में उसने फ़ौरन मैनेजर खालिद को अपने कैबिन में तलब किया। खालिद साहब जैसे ही कैबिन में दाखिल हुए, आर्यान ने गुस्से से मेज़ पर हाथ मारा। खालिद, जर्निश कहाँ है? उसकी इतनी हिम्मत कि वो बगैर बताए गायब हो जाए? क्या उसे मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नतीजा मालूम नहीं? खालिद साहब ने घबराते हुए सर झुकाया। माज़रत सर, लेकिन मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन आज सुबह एक अजीब वाक़या हुआ है। कैसा वाक़या? साफ साफ बोलो, आर्यान ने डांट कर कहा। सर, जर्निश की सौतेली माँ शकीला बेगम सुबह उठते ही कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट पहुंची थी। वो अकाउंट्स ऑफिसर से जर्निश के अगले महीने की पेशगी तनख्वाह और मज़ीद 50,000 रुपये नकद मांग रही थी। जब ऑफिसर ने कहा कि सर, आर्यान की मंजूरी के बगैर रकम नहीं मिल सकती, तो वो नीचे रिसेप्शन पर शोर मचाने लगी और जर्निश को बुरा भला कहने लगी।
آریان نے حیرت اور حقارت سے خالد کو دیکھا۔ شور؟ کس بات کا شور؟ سر، وہ کہہ رہی تھی کہ زرنش ایک کامچور لڑکی ہے جو آفس کا بہانہ بنا کر ابا کی بیماری کا ڈرامہ کرتی ہے۔ وہ افسر پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ رقم ان کے حوالے کی جائے، ورنہ وہ زرنش کو نوکری سے نکلوا دیں گی اور کسی اور جگہ اس کی شادی کر دیں گی جہاں سے انہیں موٹی رقم مل سکے۔ آریان کے دل میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا ذہن الجھ گیا۔ اس نے ہمیشہ سوچا تھا کہ زرنش لالچی ہے اور پیسوں کی خاطر اپنی عزت نفس کا سودا کر رہی ہے، لیکن خالد کی باتوں نے اس کے ذہن میں ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ تم نے وہ رقم ان کو دی؟ آریان نے پوچھا۔ نہیں سر، میں نے انہیں منع کر دیا اور سیکیورٹی سے کہہ کر باہر نکال دیا۔ وہ باہر جاتے جاتے زرنش کو بددعائیں دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آج رات تک اگر پیسے نہ ملے تو وہ اس کے باپ کو ہسپتال سے گھر لے آئیں گی تاکہ علاج رک جائے۔ آریان کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مزید وقت ضائع نہیں کیا۔ خالد، زرنش کے گھر کا پتہ نکالو، فوراً۔ آریان نے حکم دیا اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا لیں۔ شہر کے ایک پسماندہ اور تنگ گلیوں والے علاقے میں آریان کی چمکتی ہوئی بلیک مرسیڈیز آ کر رکی۔ علاقے کے لوگ اس قیمتی گاڑی اور آریان کی بانوب شخصیت کو دیکھ کر حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ آریان نے گلی نمبر پڑھا اور ایک ٹوٹے ہوئے لکڑی کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اندر سے چیخنے اور روئے جانے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ آریان نے بغیر دستک دیے دروازہ دھکیل دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر آریان شاروز کی روح کانپ گئی۔ ایک چھوٹے سے بدبودار اور اندھیرے کمرے میں زنگ آلود لوہے کے بستر پر ایک بوجھل سوکھا ہوا انسان لیٹا تھا جس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا اور وہ شدید کھانس رہا تھا۔ یہ زرنش کے والد اسلم صاحب تھے۔ بستر کے پاس زرنش گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنے باپ کا ہاتھ تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑی ایک رسیلی عورت، اس کی سوتیلی ماں شکیلا، زرنش کے بال پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ پیسے کہاں ہیں؟ شکیلا چلا رہی تھی۔ تیرے اس آریان شاروز نے مجھے رقم کیوں نہیں دی؟ تو نے میرے خلاف اس کے کان بھرے ہیں نا؟ بول۔ امی، خدا کے لیے چھوڑ دے۔ زرنش تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ ابا کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر فوراً نیا آکسیجن سلنڈر نہ لایا گیا تو ان کا دم گھٹ جائے گا۔ آپ کے پاس کل والے پیسے موجود ہیں؟ خدا کے لیے دوا کے پیسے دے دیں۔ 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ شکیلا نے زرنش کو دھکا دیا جو سیدھی فرش پر جا گری۔ یہ پیسے میرے بیٹے کی تعلیم کے لیے ہیں۔ تیرا ابا ویسے بھی مرنے والا ہے، اس پر پیسے ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زرنش نے فرش پر پڑے پڑے اپنی سوتیلی ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ امی، میں آپ کی غلامی کروں گی۔ میں دن رات آریان صاحب کی گالیاں اور مظالم سہوں گی۔ ساری تنخواہ آپ کو دوں گی، بس ابا کو بچا لو۔ آریان شاروز جو دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود شدید صدمے اور ندامت کی لپیٹ میں آ گیا۔ جس لڑکی کو وہ اپنے غرور کے زعم میں الٹے سیدھے الفاظ کہتا تھا، جسے وہ پیسوں کی لالچی اور خودغرض سمجھتا تھا، وہ دراصل اس جہنم میں گھری ہوئی تھی۔ ایک مظلوم اور بے گناہ بیٹی تھی۔ وہ آریان شاروز کے ظلم سہتی تھی تاکہ اس کی سوتیلی ماں کو پیسے مل سکیں اور اس کے باپ کی سانسیں چلتی رہیں۔ تمہاری یہ ہمت؟ آریان کی دھاڑنے والی آواز نے پورے کمرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ شکیلا نے ڈر کر زرنش کو چھوڑا اور پیچھے ہٹ گئی۔ زرنش نے بھی حیرت سے اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا۔ دروازے پر آریان شاروز کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ روایتی تکبر اور سرد مہری نہیں تھی۔ وہاں صرف اور صرف ندامت، دکھ اور شدید غصہ تھا۔ آریان تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر آیا۔ اس نے شکیلا کو ایک خونخوار نگاہ سے دیکھا۔ اگر تم نے اس لڑکی یا اس کے باپ کو دوبارہ چھوا تو میں تمہیں جیل کی ایسی تاریک کوٹری میں ڈالوں گا جہاں سے تم کبھی باہر نہیں نکل سکو گی۔ آریان نے اتنی سختی سے کہا کہ شکیلا کا رنگ فک ہو گیا۔ پھر آریان جھک کر زرنش کے پاس بیٹھ گیا۔ زرنش خوف سے مزید پیچھے ہٹنے لگی۔ اسے لگا کہ آریان شاید غصے میں اس پر مزید سختیاں کرے گا۔ سر، معاف کر دے۔ زرنش نے کانپتی آواز میں ہاتھ جوڑے۔ میں آج آفس نہیں آ سکی۔ ابا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ آپ میرا جزا کاٹ لیں لیکن ابا کو… بند کرو زرنش، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ آریان کی آواز میں پہلی بار درد کی ایک شدید لہر ابھری۔ اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر زرنش کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ آریان شاروز، جس نے زندگی میں کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا تھا، اس وقت اس کی آنکھوں میں صاف آنسو چمک رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو زرنش، آریان نے ایک دم ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اندھا تھا، میں ایک درندہ تھا جو تمہاری پاکیزہ قربانی کو تمہاری کمزوری سمجھتا رہا۔
میں نے تمہیں پیسے کا تانا دیا، تمہیں ذلیل کیا، لیکن واقعی تم سے زیادہ معصوم اور مضبوط کوئی نہیں ہو سکتا۔ زرنش نے حیرت اور ششدر نظروں سے آریان کو دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آریان شاہروز معافی مانگ رہا تھا۔ آریان فوراً اٹھا اور اسلم صاحب کے بستر کے پاس گیا۔ اس نے اپنے پرسنل گارڈز اور ڈرائیور کو اندر بلایا۔ فوراً ایمبولینس بلاؤ، آریان نے حکم دیا۔ شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں VIP روم اور تمام اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ٹیم کو الرٹ کرو۔ اسلم صاحب کے علاج میں 1 سیکنڈ کی تاخیر بھی برداشت نہیں ہوگی۔ زرنش جلدی سے اٹھی۔ سر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں احسان نہیں اٹھا سکتی، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آریان نے مڑ کر زرنش کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک اداس اور سچی ندامت مسکراہٹ تھی۔ یہ احسان نہیں ہے زرنش، یہ میری تلافی ہے، آریان نے دھیمے لہجے میں کہا، اور تمہاری خاموشی کا وہ معاہدہ جو تم نے مجھ سے کیا تھا وہ آج ختم ہوتا ہے۔ اب تم میری اسسٹنٹ یا غلام نہیں ہو، تم ایک ایسی بیٹی ہو جس کی عزت کرنا مجھ پر واجب ہو چکا ہے۔ ایمبولینس آ گئی اور اسلم صاحب کو احتیاط سے شفٹ کر دیا گیا۔ آریان نے شکیلہ کو ایک آخری بار دیکھا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، تمہارا حساب میں بعد میں کروں گا، آج کے بعد تم اس گھر یا اس خاندان کے قریب بھی نظر نہیں آؤ گی۔ آریان نے زرنش کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زرنش نے ایک نظر اپنے باپ اور پھر آریان شاہروز کے چہرے پر ڈالی، جہاں سے غرور کا شیشہ چور چور ہو چکا تھا، راز فاش ہو چکا تھا، اور ندامت کی اس آگ نے آریان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ شہر کے سب سے پرتعش اور جدید پرائیویٹ ہسپتال کے VIP روم کے باہر سنسان راہداری میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اندر ماہر ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اسلم صاحب کے معائنے اور جدید ترین علاج میں مصروف، جبکہ باہر زرنش بینچ پر بیٹھی اپنے باپ کی زندگی کے لیے مسلسل دعا گو تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر آریان شاہروز کھڑا تھا۔ اس کا روایتی دبدبا، غرور اور شاہانہ انداز جیسے کہیں ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ وہ رہ رہ کر زرنش کی طرف دیکھتا، جس کے چہرے پر ابھی بھی خوف اور سستیوں کے نشانات باقی تھے۔ اس کے اندر کی ندامت اسے 1 سیکنڈ کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ راہداری میں بھاری قدموں کی چاپ ابھری۔ آریان کا پرسنل وکیل اور ساتھ میں 2 پولیس افسران آگے بڑھ کر آریان کے سامنے رکے۔ سر، آپ کے حکم کے مطابق تمام قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے، وکیل نے ایک فائل آریان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ شکیلہ بیگم کے خلاف دھوکہ دہی، گھریلو تشدد اور مریض کو دانستہ جانی نقصان پہنچانے کے الزامات کے تحت FIR درج کروا دی گئی ہے۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور اسلم صاحب کی گھر کی ملکیت کا قانونی حق بھی اب مکمل طور پر زرنش کے نام منتقل کر دیا گیا ہے۔ آریان نے فائل کو دیکھا اور ایک لمبا سانس لیا۔ بہت خوب، یہ بات یقینی بناؤ کہ وہ عورت آئندہ کبھی زرنش یا اس کے والد کی زندگی میں دخل نہ دے سکے۔ جی سر، بالکل بے فکر رہیں۔ وکیل اور پولیس افسران سر ہلا کر واپس چلے گئے۔ زرنش نے یہ تمام گفتگو سن لی تھی۔ وہ آہستہ سے بینچ سے اٹھی اور آریان کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور تشکر کی ایک مشترکہ لہر تھی۔ آپ نے امی کو گرفتار کروا دیا؟ زرنش نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آریان نے نظریں جھکا لیں۔ وہ زرنش کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہا تھا۔ انہوں نے تمہاری معصومیت اور مجبوری کا انتہائی بے رحمی سے فائدہ اٹھایا زرنش، آریان نے رکے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو انہوں نے تمہارے اور تمہارے باپ کے ساتھ کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ اب تمہیں کسی سے ڈرنے یا کسی کے مظالم سہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اور تمہارے والد اب مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ زرنش کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس بار یہ آنسو تکلیف کے نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون کے تھے۔ سر، میں نہیں جانتی کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ آپ نے صرف میرے ابا کی جان نہیں بچائی بلکہ مجھے اس جہنم سے بھی آزاد کروایا۔ آریان نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اٹھایا جسے وہ زرنش کو روکنا چاہتا ہو۔ شکریہ مت کہو زرنش، خدا کے لیے مجھے مزید شرمندہ مت کرو۔ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے کہ تم نے مجھے انسان بننے کا موقع دیا۔ میں نے تمہاری مجبوری کو تمہاری کمزوری سمجھا۔ میں نے تمہیں پیسوں کے غرور میں ذلیل کیا، لیکن تمہارے صبر اور معصومیت نے میرے اس غرور کے بت کو پاش پاش کر دیا۔ اسی وقت VIP روم کا دروازہ کھلا اور چیف ڈاکٹر باہر نکلے۔ زرنش فوراً آگے بڑھی۔ ڈاکٹر صاحب، ابا کیسے ہیں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو مس زرنش، بروقت علاج اور بہترین ادویات کی وجہ سے آپ کے والد کی حالت اب بالکل خطرے سے باہر ہے۔ آکسیجن کی سطح بہتر ہو چکی ہے اور وہ اب ہوش میں ہیں۔ آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ زرنش نے بے اختیاری میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور رب کا شکر ادا کیا۔ وہ جلدی سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ بستر پر اسلم صاحب آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر اب وہ نقاہت اور خوف نہیں تھا جو اس چھوٹے سے تاریک کمرے میں تھا۔ زرنش ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ چھوم کر اپنے گال سے لگا لیا۔
اب آپ ٹھیک ہے نا؟ زرنش نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری بچی، اسلم صاحب نے کپکپاتی آواز میں کہا اور بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور وہ جوان کون ہے بیٹا جس نے میری جان بچائی اور مجھے یہاں لے کر آیا؟ زرنش نے مڑ کر دیکھا۔ آریان کمرے کے دروازے پر خاموش کھڑا تھا، جیسے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہو۔ زرنش نے مسکرا کر کہا، ابا یہ آریان شاہروز صاحب ہے، میرے آفس کے مالک۔ اسلم صاحب نے آریان کو دیکھا۔ ان کے ذہن میں آریان کے سخت گیر ہونے کی خبریں تھیں، لیکن اس وقت آریان کے چہرے پر جھکی ہوئی نظریں اور انتہائی احترام دیکھ کر وہ سب بھول گئے۔ اسلم صاحب نے اشارے سے آریان کو پاس بلایا۔ آریان دھیمے قدم اٹھاتا ہوا بستر کے قریب آیا اور جھک کر اسلم صاحب کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا چچا جان، آریان نے انتہائی عاجزی سے کہا۔ میں نے آپ کی بیٹی کی قدر نہیں کی، میں نے اسے بہت تکلیفیں دی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس کی آنکھ میں بھی آنسو میری وجہ سے نہیں آئے گا۔ اسلم صاحب نے آریان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور مسکرا دی۔ بیٹا، جو غلطی کا احساس کر کے بدلے وہی سچا انسان ہوتا ہے۔ تم نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ اسلم صاحب مکمل طور پر صحت یاب ہو کر اپنے گھر منتقل ہو چکے تھے، جہاں اب سکون اور خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ آریان نے ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک مستقل نرس کا انتظام کر دیا تھا تاکہ زرنش کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ شاہروز انڈسٹریز کا ماحول بھی بالکل بدل چکا تھا۔ آریان شاہروز کا وہ خوفناک دبدبہ اور سخت گیر رویہ اب ایک نرمی اور احترام میں ڈھل چکا تھا۔ آفس کے ملازمین اس حیران کن تبدیلی پر ششدر تھے اور سب جانتے تھے کہ اس تبدیلی کی وجہ صرف ایک تھی، زرنش۔ زرنش اب آریان کی کوئی غلام یا مجبور اسسٹنٹ نہیں تھی، بلکہ وہ کمپنی کی ایک باوقار اور اہم ایگزیکٹو بن چکی تھی۔ اس کا اپنا الگ کیبن تھا اور اس کی رائے کو آریان سب سے زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ ایک شام جب آفس کا وقت ختم ہوا تھا، زرنش اپنے کیبن میں فائلیں سمیٹ رہی تھی۔ آریان اس کے کیبن کے دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے چند خوبصورت پھول تھے۔ زرنش نے مسکرا کر دیکھا۔ جی سر، کوئی کام ہے؟ آریان نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ پہلی بات، اب یہ سر کہنا بند کرو، اور دوسری بات، کام نہیں ایک درخواست ہے۔ زرنش نے آبرو اٹھائی۔ کیسی درخواست؟ آریان اس کے ڈیسک کے سامنے آیا اور پھول اس کی طرف بڑھائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک سچی اور پاکیزہ محبت کی چمک تھی۔ زرنش، ہم نے ایک خاموش معاہدہ کیا تھا جو خوف اور مجبوری پر مبنی تھا، لیکن آج میں تمہارے ساتھ ایک نیا معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا معاہدہ جس کی بنیاد عزت، سچائی اور محبت پر ہو۔ زرنش کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آریان کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں غرور کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ آریان نے دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا تم شاہروز انڈسٹریز کے ایم ڈی کی زندگی کی حقیقی شریک سفر بننا پسند کرو گی؟ کیا تم مجھے اپنے والد سے تمہارا ہاتھ مانگنے کی اجازت دیتی ہو؟ زرنش کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے پاس کہنے کے لیے بہت سے الفاظ تھے، لیکن اس نے خاموشی سے وہ پھول آریان کے ہاتھ سے تھام لیے۔ وہ خاموشی اب کسی خوف کی نہیں بلکہ ایک خوبصورت اور نئے آغاز کی علامت تھی۔ آریان نے مسکرا کر سر جھکایا۔ تاریکی ڈھل چکی تھی اور ان دونوں کی زندگی میں ایک روشن، خوشگوار اور محبت سے بھری سحر کا آغاز ہو چکا تھا۔